سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نام ہے ان کا عبداللہ، کنیت ہے ان کی ابو عبد الرحمن، باپ کا نام ہے مسعود، اور یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی زمانے میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ غریب آدمی تھے، تو جو قریش کے سردار بڑے بڑے لوگ ان کی بکریوں کو چرا کے ان سے مزدوری لیتے اور پھر اس کے ساتھ اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے گزر رہے تھے۔ آپ کو بھوک اور پیاس کی طلب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا وہ ان کے پاس آ کے رکے۔ ان کے پاس بکریاں تھیں تو کہا ہمیں بکری دے دیجیے تاکہ ہم اس سے دودھ لے لیں، ہماری پیاس بجھ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے میں اپنے مالک کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تجھ سے وہ نہیں مانگ رہے بکری جو دودھ دینے والی ہے، دودھ دے رہی ہو پھر تو ہمیں دے دے، مالک کی اجازت کے بغیر پھر تو زیادتی ہے، اور میں نبی تجھے یہ بات نہیں کہہ سکتا، نہ ہی صدیق یہ بات کہہ سکتا ہے، لہذا ہمیں وہ بکری دو جو بکری ابھی تک دودھ نہیں دیتی۔ انہوں نے ایک بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کر دی۔ اب خود بھی اوپر کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا جو اس نے ابھی تک دودھ نہیں دیا تھا، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگایا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں دودھ نکالا، خود بھی پیا، ابو بکر صدیق کو بھی پلایا، عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا منظر عبداللہ ابن مسعود کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اجازت مانگی، اچھا بھائی ہم مسافر ہیں چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دو نہیں جائیں گے، میں تیسرا بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور مجھے اپنے ساتھ ساتھی بنا لیجئے، یعنی میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ فرمایا تیری بکریوں کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ان کو مالک کے مکان کی طرف لگا دوں گا، اشارہ کر دوں گا، ایک بکری آگے باقی سارا ریوڑ اس کے پیچھے وہ پہنچ جائے گا۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوئے، یعنی ان کا ایمان معجزاتی ایمان ہے۔ انہوں نے معجزہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا پھر بڑے مخلص صحابی بنے۔
یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، جنہیں سابقون الاولون کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ بعض نے ان کا چھٹا نمبر بیان کیا ہے کہ یہ چھٹے نمبر پہ مسلمان ہونے والے تھے، ابتدائی زمانے کے مسلمانوں میں سے۔ تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ان کا جو خاص مقام اور خاص قرب جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہیں کہا جاتا تھا صاحب السواک۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کس کے پاس ہے؟ کون آدمی ہے وہ؟ تو اشارہ کر کے کہہ دیتے وہ ہے صاحب السواک، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ اچھا جی، صاحب الطہور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طہارت والے برتن کون اٹھاتا ہے جی؟ جی وہ ہیں جی عبداللہ ابن مسعود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السر، صاحب النالین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی باتیں کون جانتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود جانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کون اٹھاتا ہے جی؟ عبداللہ ابن مسعود اٹھاتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کتنی انتہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا قرب ہے اس بندے کا۔ یہ بالکل باہر آرام کیا کرتے تھے، صفہ پہ رہتے تھے، بڑے غریب آدمی تھے، گزر بسر بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ان کی بیوی زینب وہ ذرا مالدار تھی، لیکن یہ بڑے غریب آدمی تھے، قد کاٹ کے بالکل یوں سمجھ لیجئے انتہائی کمزور آدمی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ سارے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی روایات کو باقی صحابہ کی روایات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ جب رفع یدین کا معاملہ آتا ہے، ہاتھ اٹھانے کا معاملہ آتا ہے، نماز میں رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس میں ترجیح ادھر عبداللہ ابن عمر ہیں، ادھر عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹے اصحاب میں ہیں جن کو بدر میں اجازت نہیں ملی، چھوٹی عمر ہے ان کی۔ ادھر بدر میں لڑنے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں، ادھر پہلے مسلمانوں میں سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، ادھر بعد کے مسلمانوں میں سے عبداللہ ابن عمر ہیں۔ اس لیے ان کی روایات کو ترجیح دی جاتی ہے باقی صحابہ کے اوپر، کہ انہیں فقیہ امت کہا جاتا ہے، کہ جس کو مسائل کے اوپر درک ہے، مسائل کے اوپر عبور ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے، فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہے اس طرح جیسے آسمانوں سے اترا ہے، اللہ نے اتارا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھے۔ اب یہ بات عام آدمی نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کا حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سنتے تھے، عبداللہ ابن مسعود تو تلاوت کر، میں تیرا قرآن سنوں گا۔ جب نبی قرآن سننے والا ہو، جب نبی فقاہت کی بات کرنے والا ہو، پھر میں اور آپ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہیں گے تو اپنا ہی ایمان ضائع کریں گے۔ اس لیے
یہ انتہائی فقیر، بے شمار ان کے واقعات، تمام جنگوں میں یہ شریک ہوئے ہیں، میں سناتا رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ان کو گورنر بنا دیا تھا، کوفے میں چلے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیج دیا تھا کوفے میں، نیا شہر بسایا، وہاں بھیجا، اور جب روانہ کرنے لگے نا تو کہنے لگے، عمر فاروق کہنے لگے، کوفے والوں میں تمہیں وہ شخصیت دے رہا ہوں، سارے صحابہ کا علم ایک طرف اور عبداللہ ابن مسعود کا علم ایک طرف، اور میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود تمہیں دے رہا ہوں، میں اس بندے کا کہ علم کا لمحہ لمحہ محتاج ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہیں ترجیح دے رہا ہوں۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی جب کوفہ دارالخلافہ بنا تو وہاں گئے تو دیکھا عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد اور لائنوں میں، کتاروں میں، جدھر دیکھو علم علم، قرآن حدیث فقہ ہر چیز۔ تو جب دیکھا تو کہا، رحم اللہ ابن مسعود الذی ملأ الکوفۃ بالعلم، اللہ کی رحمتیں ہوں عبداللہ ابن مسعود پر، اس نے کوفے کو علم سے بھر دیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کہا ہے، علم کا دروازہ۔ یہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کن کے بارے میں؟ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، بڑی اونچی شخصیت ہے۔ اور یہ 20 سال وہاں رہے، 10 سال قاضی چیف جسٹس وہاں رہے۔ 38 ہجری میں 60 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، اور صحابی ہیں عثمان بن مظعون، ان کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا ہے، اور ان سے جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ان سے روایات آتی ہیں 848۔ کتنی جی؟ 848۔ اللہ کی ان پر رحمتیں اور رضامندیاں ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسی فقاہت اور علم عنایت فرمائے۔ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم، جنت تم میں سے ہر ایک کے بہت زیادہ قریب ہے، من شراک نعلہ، اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ، والنار مثل ذلک، اور آگ بھی اسی طرح قریب ہے۔ یہ ہے حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے۔ اب حدیث کو سمجھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی کے جنت جوتے کے تسمے، جتنا تسمہ قریب ہے، جوتے کا تسمہ، اس سے بھی زیادہ جنت تمہارے قریب ہے، اور اسی طرح آگ بھی تمہارے قریب ہے۔ اس حدیث سے بات ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے، کل آپ نے حدیث سنی تھی جس میں زور دیا گیا تھا کس چیز کے اوپر؟ کس چیز کے اوپر؟ اعمال کے اوپر، کہ جو چیز ساتھ جانی ہے اس پر کیا کرنی چاہیے؟ محنت۔ جو چیزیں یہاں رہ جانی ہے اس میں بس اتنا ہی کرو جتنا تمہارا گزارا ہو جائے۔ جو چیز ساتھ جانی ہے اس کے لیے دن رات صرف کر دو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، حقوق العباد، رشتہ داری، کسی کی کڑوی بات، کسی کی غسیلی بات، کسی سے دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں اس سے دور ہٹ جاؤ۔ یہ کل آپ نے بات سنی تھی
اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بندے کے لیے تو اللہ نے معاملہ بہت ہی آسان کر دیا ہے، یہ تو بندے کے ہاتھ میں ہے۔ کون سی چیز؟ جنت بھی اس کے قریب ہے اور جہنم بھی اس کے کیا ہے؟ قریب ہے۔ ایسے جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں اگر تو تم نماز پڑھو گے، فرائض کو ادا کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کینہ نہیں پالو گے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، ان کے حقوق طلب نہیں کرو گے، لوگوں کو تنگ نہیں کرو گے، نیکی کے عمل کرتے جاؤ گے تو جنت بھی تمہارے کیا ہوتی جائے گی؟ قریب۔ اللہ نے تمہارے لیے راستہ آسان کر دیا ہے اور تمہیں جنت مل جائے گی۔ اب جنت قریب ہے یا جہنم کیا ہے؟ قریب۔ اگر برے عمل کرتے جاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ قریب، جہنم قریب ہو جائے گی۔ اب مرضی تمہاری ہے، چاہے جنت کو قریب کر لو اور چاہے جہنم کو قریب کر لو۔ جنت کو قریب کرنے والی چیزیں ہیں، سب سے بہترین چیز یہ ہے جو قرآن نے ذکر کر دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی حیات طیبہ وہ بہترین نمونہ ہے، اس کو اپناؤ۔ کیوں؟ آپ جنتی ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے جنتی بنے، اسے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے، جو کام آپ نے کیا وہ کرے، جو کام آپ نے نہیں کیا وہ نہ کرے، اسے نام نہ دے، نہ یہ نام نہ بدلے۔ کبھی اگر اسے کہے گا نا یہ قل خوانی کر رہا ہوں، یہ قرآن خوانی کر رہا ہوں، یہ اجتماعی دعا کر رہا ہوں، یہ قبر پہ اذان دے رہا ہوں، یہ قبر پہ فلاں کر رہا ہوں، یہاں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، مردے کو یوں دفن کرنا ہے، فلاں کیوں یہ کر رہے ہو؟ جی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ بخشش کا فیصلہ اس بندے نے نہیں کرنا، بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق۔ یہ کسی مولوی کو اللہ نے نہیں اختیار دیا، کسی عالم کو اختیار نہیں دیا کہ تو فیصلہ کر کون بخشا جائے گا اور کون بخشا نہیں جائے گا، یہ فیصلہ میرا اللہ قیامت کے دن کر دے گا، لیکن اس کے حق میں کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنائے گا، آپ کی سیرت کو اپنائے گا، آپ کے کردار کو اپنائے گا، آپ کے افعال کو اپنائے گا، اسے جنت ملے گی۔ اور جو آدمی اچھے عمل کرے گا جنت اس کے کیا ہو جائے گی؟ قریب ہو جائے گی، نزدیک ہو جائے گی۔ اور جو آدمی کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، اگلا جہاں کس نے دیکھا ہے، لوٹ مار کرو۔ اب دیکھ لو نا ہمارے جو یہاں سیاستدان، انہیں کرسی مل گئی ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں پوری دنیا مل گئی ہے، سارے لوگ کیڑے مکوڑے۔ یہ کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اقتدار دیتا ہے، اللہ زور دیتا ہے تو وہ انسانوں کو انسان سمجھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اکثریت جو ہی کرسی پہ پہنچتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے انسان کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں، پھر وہ انہیں کاٹتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے۔ اگر یہ کام کرے گا تو کون سی چیز قریب ہو جائے گی؟ جہنم۔ اب یہ بندے کے اختیار میں ہے، جہنم بھی قریب ہے، جنت بھی قریب ہے۔ کس کو اپنا کر جنت کو اپنے واقعی قریب کر لیتا ہے اور کس کو اپنا کر جہنم کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے بھی سمجھ یہ بات آئی، اچھے اعمال کیجئے، نیک اعمال کیجئے، نبی کی سنت کو اپنائیے، اللہ کی توحید میں کسی کو بھی ساتھ شریک نہ بنائیے،
یہ اعمال آپ کو جنت کے کیا کر دیں گے؟ قریب کر دیں گے، جنت آپ کے نزدیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بدعات کریں گے، برے اعمال کریں گے، تو پھر یہ اعمال آپ کو جہنم کے قریب کر دیں گے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ ہمیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی